نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے چوتھے حصے کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ یاسین کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ صاد کا آغاز کریں گے۔ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے صاد، یہی سورت کا نام ہے۔ سورہ صاد کی پہلی 15 آیات کا مطالعہ آج انشاءاللہ ہم کریں گے، اور دین فاؤنڈیشن کی جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 222 اور 223۔ تو کلاس نمبر آج ہماری 72 مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ اور سورہ صاد کی پہلی 15 آیات کا مطالعہ۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ ان کو ہم جانیں گے، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، قرآن حکیم کیسے یاد دہانی اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا کیا سبب ہے، یہ موضوع بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ صاد میں بھی آئے گا۔ نمبر 3، مشرکین کی طرف سے ایک خدا ہونے پر اظہار تعجب کیوں ہوتا تھا؟ جب دعوت دی جاتی تھی معبود تو ایک ہے، تو کیوں وہ اظہار تعجب کرتے تھے؟ اس پر کلام ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کون سے اعتراض کیے گئے؟ اور نمبر 5، سابقہ جھٹلانے والی قوموں کا انجام کیا ہوا؟ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ بہت ساری باتیں آج انشاءاللہ ہم سورہ صاد کے مطالعے میں سمجھیں گے۔ البتہ ایک نئی سورت کا آغاز ہے، تو گزشتہ سورت اور آج جس سورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کے ربط کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن پاک کے مصحف کی ترتیب کے مطابق سورہ صاد سے پہلے سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات کا مطالعہ ہم پہلے حصے میں کر چکے ہیں، مگر سورہ صافات کے بعد سورہ صاد قرآن پاک میں آتی ہے، تو ان دونوں صورتوں کا ربط آئیے جانیں۔ نمبر 1، سورۃ الصافات میں 9 انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور اعلیٰ کردار کا تذکرہ تھا۔ سورہ صاد میں 3 مزید انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور اعلیٰ صفات کا بیان ہے۔ بڑا پیارا ربط ہے، وہاں 9 انبیاء کا ذکر سورہ صافات میں، سورہ صاد میں 3 انبیاء کا مزید ذکر آئے گا۔ نمبر 2، سورۃ الصافات میں جن مضامین کو بیان کیا گیا، سورہ صاد میں انہی مضامین کو مزید وضاحت سے پیش کیا گیا ہے۔ موضوعات بھی دونوں کے ایک ہیں۔ اب ربط سورت کے بعد چلتے ہیں سورت کے تعارف کی طرف۔ سورہ صاد کے مضامین کا تذکرہ تعارف کے ذیل میں۔ سورہ صاد مکی سورت ہے۔ سورت کے شروع میں ایمان بے رسالت کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانے والی قوموں کے عبرتناک انجام کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھٹلانے والوں کو بھی تکذیب و توہین رسول کے جرم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ تکذیب جھٹلانے کو کہتے ہیں، تو جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام کو جھٹلا رہے تھے، معاذ اللہ توہین کر رہے تھے، پچھلے لوگوں کے انجام سے ان کو بھی ڈرایا گیا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام تک انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت و شرف کا بیان ہے، بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کیے جانے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا کیے جانے، اور ہوا و جنات کو آپ علیہ السلام کے فرمان کے تابع بنانے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے چشمہ شفا جاری کرنے جیسے عظیم معجزات کا ذکر فرما کر ایمانیات ثلاثہ یعنی توحید، رسالت اور آخرت کی حقانیت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرما کر اپنی طرف سے ان میں روح پھونکنے، آپ علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے کی عظمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان کے ابدی لعنتی اور انسان کے ازلی دشمن ہونے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے سامنے شیطان کی بے بسی کے اعتراف کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا،
ان میں روح میں سے کچھ پھونکا، فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ان کی بے ادبی کرنے پر شیطان کے لیے لعنت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ یہ شیطان انسان کا ہمیشہ کا دشمن ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو اس صورت کے آخر میں ہمارے سامنے تفصیل سے آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ سورہ صاد کا تعارف ہو گیا مضامین کے اعتبار سے۔ اب آئیے آج پہلی 15 آیات سورہ صاد کی ہم سمجھ رہے ہیں، ان کا پہلے ترجمہ اور پھر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ فنادوا، تو وہ پکارنے لگے، ولا حین مناس، مگر وہ وقت رہائی کا نہ تھا۔ وعجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا ہے۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ اگلی آیات سورہ صاد آیات 5 تا 7۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نبی علیہ السلام نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چل پڑے باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے، انمشو، کہ تم بھی چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی پوجا پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً اس بات میں اس شخص کی کوئی ذاتی غرض ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرۃ، یہ بات تو ہم نے پچھلے دین میں نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، بے شک یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ اگلی آیات سورہ صاد آیات 8 تا 10۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا ہم سب میں سے انہی پر یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ العزیز الوہاب، جو بہت غالب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ اگلی آیات سورہ صاد آیات 11 تا 15۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک چھوٹا سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح علیہ السلام نے، وعاد، اور عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والے فرعون نے، وثمود، اور قوم سمود نے، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الایکہ، اور ایکہ والوں شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، یہی وہ لشکر ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق عقاب، پس میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ لوگ صرف ایک سخت چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ یہ آج ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ صاد کی 15 آیات ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔
صاد والقرآن ذی الذکر، صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ یہ آیت نمبر 1 ہے۔ پہلی بات، صاد کا معنی کیا ہے؟ صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ یہ بات تو اب آپ کو یاد ہو چکی ہے کہ ان حروف مقطعات کا ترجمہ ہم نہیں کرتے۔ تشریح کا ایک اور نقطہ، قرآن حکیم کی شان کا بیان۔ آیت میں قسم اٹھائی گئی ہے کہ قرآن حکیم نصیحت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کوئی بات بیان فرمائے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن نصیحت والی کتاب ہے۔ آیت نمبر 2، بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی مخالفت کرنے کی وجہ تکبر کرنا اور حق کی مخالفت کرنا، یہ بات ہم پہلے بھی سمجھتے آئے۔ ابو جہل جیسے لوگ، انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے، مگر وہ کہتا تھا ان کو میں رسول مان لوں گا تو یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں تو سردار ہوں۔ یہ تکبر آڑے آیا، ورنہ حق واضح تھا۔ تو مخالفت کی اصل وجہ کیا ہے؟ تکبر کرنا، اور حق کی مخالفت کرنا یہ تکبر ہی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اگلی بات ہے علمی اور عملی بات، دونوں باتیں آ رہی۔ قرآن حکیم جو نصیحت، خیرخواہی اور یاد دہانیوں سے معمور ہے اور حق و صداقت کا سرچشمہ ہے، اس کا انکار کرنے والوں کے تکبر اور مخالفت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی نصیحت بھی اس شخص پر کوئی اثر نہیں کرتی جس کی انانیت اور ہر دھرمی نے اس کی پوری شخصیت کو گھیر رکھا ہو۔ انانیت کہتے ہیں انا، میں، اکڑ۔ تو جو اکڑ میں، تکبر میں، ہر دھرمی میں مبتلا ہو جائے وہ حق پا نہیں سکتا، حق سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کی ہر شکل سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 3، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تو وہ پکارنے لگے مگر وہ وقت رہائی کا نہ تھا۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ، تشریح کی طرف چلتے۔ کفار مکہ کو تنبیہ، وارننگ دی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کو اس سے پہلے کئی نافرمان قوموں کی ہلاکت سے خبردار کیا جا رہا ہے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کفر اور ان کے شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا، مثلا قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ۔ یہ ہے جو بات ہم پہلے بھی سمجھتے آئے، پچھلی قوموں کے حالات، کفار مکہ اور جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کی تنبیہ کے لیے بھی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ عذاب آ جانے پر نافرمان قوموں کا طرز عمل، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنے لگے، لیکن اب ان کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لانے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ وقت معین تک مہلت ہوتی ہے، ایک شخص کو موت تک مہلت ہے، ایک قوم کو معین وقت تک مہلت ہے۔ جب وقت معین آ جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر ایمان لانا نفع نہیں دیتا۔ آیت نمبر 4 سورہ صاد، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا ہے، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ، کفار مکہ کا تعجب، ان کو اس بات پر تعجب تھا کہ ایک انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بنا کر ان کی طرف ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نبوت کو بشریت کے منافی سمجھتے تھے۔ بشریت انسان ہونا، ارے انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائی، اور ہم پڑھتے ہوئے بھی آئے ہیں۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ نے منتخب فرمایا، مگر وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے تھے اور ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، مگر لوگ کہتے تھے ہماری طرح کا انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، اور انکار کرتے تھے۔ کفار مکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی، کفار مکہ نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا اور جادوگر کہا، معاذ اللہ، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا اقرار کرتے تھے۔
صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنے فیصلے کراتے تھے۔ یاد ہے نا، حجر اسود بلیک سٹون، اس کو لگوانے کا فیصلہ کس کے ہاتھوں ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں، مگر تکبر اڑے آ گیا، ہر دھرمی میں مبتلا ہو گئے اور نبی علیہ السلام کا انکار بھی کیا، اور معاذ اللہ بے ادبی اور گستاخی بھی ان لوگوں نے اختیار کی تھی۔ آیت نمبر 5، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ یہ ان کافروں کا قول نقل ہو رہا ہے۔ قریش مکہ کا مزید تعجب، قریش مکہ تعجب کرتے تھے کہ کیا بہت سے معبودوں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ کو معبود قرار دے دیا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ہونا عجیب بات اس لیے تھی کہ جب ان کے 360 بت صرف ایک شہر مکہ کا کام نہیں کر سکتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معبود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ساری دنیا کا کام کر سکتا ہے؟ گویا ان کا خیال تھا کہ دنیا کے مختلف کاموں اور انتظامات کے لیے الگ الگ معبود ہونے چاہیے۔ معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بے بس سمجھتے کہ نہیں، وہ اکیلا ساری کائنات نہیں چلا سکتا، بہت سارے اور اس کے ہونے چاہیے، چھوٹے سے اس کے ہمنوا اور اس کے ساتھ دینے والے، معاذ اللہ۔ تو یہ مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت میں، ان کی پرستش میں مبتلا ہو کر نبی علیہ السلام جو دعوت توحید ایک اللہ کو ماننے کی دے رہے تھے اس کی نفی کر رہے تھے۔ اگلی آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 6، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور ان کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چل پڑے باقی لوگوں سے کہتے ہوئے کہ تم بھی چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں اس شخص کی کوئی ذاتی غرض ہے۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ، اس کی تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قریش مکہ کے سرداروں کا طرز عمل۔ قریش مکہ کے سردار ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ لوگوں، بتوں کی پرستش پر جمے رہو، جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام نے کہا تھا، تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، اور نہ سواع کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ کوئی ایسی مجلس تھی جہاں مشرکین مکہ کے سردار موجود تھے اور نبی اکرم علیہ السلام توحید کی دعوت پیش کر رہے تھے، کہنے لگے نہیں ایک کو نہ ماننا، ساروں کو ماننا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا۔ سورہ نوح 29 پارے میں ہم پہلے مطالعہ کر چکے، اور یہ 5 بڑے بت تھے اس قوم کے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ تو قوم نے کہا تھا مت چھوڑنا، اسی طرح مشرکین کے سردار کہہ رہے تھے اپنے ان جھوٹے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ ایک اور بات عرض کروں، ان جھوٹے معبودوں کی پرستش ہوتی تھی، سارے عرب سے لوگ آ کر یہاں پر پیسہ چھوڑ کر جاتے تھے اور چیزیں چھوڑ کر جاتے تھے، وہ ان سرداروں کی جیب میں جاتے تھے، ان کی تجوریاں بھرتی تھی۔ یہ کیسے چھوڑ دیتے؟ یہ تو مال کے حریص تھے، مال کے لالچی تھے، یہ بھی پیچھے فیکٹر تھا جس کی وجہ سے بت پرستی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ علمی بات، بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک لوگ ایک دوسرے کو باطل اور شرک پر ڈٹے رہنے کی اتنی تاکید کر رہے ہیں، اہل حق کو تو اس سے زیادہ حق پر قائم رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو قائم رہنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ وہ کفر پر ہو کر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ڈٹے رہنا کفر پر، تو ایمان والوں کو، حق والوں کو، اللہ والوں کو کتنا حق پر ڈٹے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین اور تاکید کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نقطہ بھی مفسرین نے اس کے ذیل میں بیان فرمایا۔ اگلی آیت ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 7، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، یہ بات تو ہم نے پچھلے دین میں نہیں سنی، بے شک یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، اس کی تشریح، پچھلے دین سے مراد مشرکین اپنے گمراہ باپ دادا کا دین لیتے تھے، یعنی ان کے باپ دادا وغیرہ میں بھی ایک معبودوں کا کوئی قائل نہیں تھا، یا پھر عیسائی مذہب، کیونکہ اس سے پہلے مسیحیت کی تعلیم چلی آ رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم چلی آ رہی تھی، جس میں بعد میں لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا اور مختلف نوعیت کا شرک بعد کے لوگوں نے اس میں اختیار کیا۔ سرداروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید پر الزام، وہ کہتے تھے کہ یہ توحید کا نظریہ
من گھڑت نظریہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، یعنی ایک اللہ کو پکارنے کی جو دعوت حضور دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرک کہہ رہے ہیں تو گھڑا ہوا عقیدہ ہے، حالانکہ توحید انسان کی فطرت میں موجود ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، ہمارے وجود کی ایک ایک عضو میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، مگر ان مشرکوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 8، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، کیا ہم سب میں سے انہی پر یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ، اس کی تشریح، قرآن حکیم کی شان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کو الذکر اپنی نصیحت قرار دیا ہے، اور قرآن حکیم کے منکروں کو شدید عذاب کا مزہ چکھنے کی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن اللہ کی نصیحت ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کی وعید اور ڈراوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ علمی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے اس حسد اور عداوت کا کئی جگہ ذکر کیا ہے اور اس کا رد فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں فرمایا، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عطا فرمائے۔ مراد ہے کہ یہ انکار بھی کرتے تھے، کہتے تھے اچھا جو پہلوں کو ملا وہ ہمیں ملے، حسی معجزہ، نظر آنے والا کوئی معجزہ، ٹچ کر کے دیکھ سکیں۔ یہ باتیں ہم پہلے پڑھ کر آ چکے، ان کی یہ ہٹ دھرمی کا تذکرہ بار بار قرآن حکیم نے کیا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 9، ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت غالب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 9 کی تشریح، نبوت اور وحی کی حقیقت اور مشرکین مکہ کو جواب۔ اس آیت میں نبوت اور وحی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے خزانے میں سے قرار دیا گیا ہے، اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کو نبوت اور رسالت کے اعزاز سے نوازنے یا کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا اختیار مشرکین مکہ کو نہیں بلکہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ جس کو چاہے رسالت عطا فرمائے، معجزہ عطا فرمائے، یہ اللہ کے خزانے ہیں، ان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، نہ کہ تمہارے پاس، نہ کہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے گا نبوت و رسالت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اب آخری پیغمبر آ گئے، محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ اللہ کا فیصلہ، اس بات کو تم مانو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات کا بیان، الوہاب اور العزیز، سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خود مختاری اور بے انتہا بخشش کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو اس کے لائق سمجھتا ہے عطا فرماتا ہے، خواہ غنی ہو خواہ فقیر، اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا ان لوگوں کو نہ کوئی اختیار ہے، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان مشرکین کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو وہ دنیاوی مال و اسباب کی وجہ سے معزز جانے اسی کو نبوت کا عظیم منصب دے دیں۔ یہ ان کا اختیار نہیں، یہ اختیار کس کا ہے؟ کل کا کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ سورہ صاد کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 10، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ، اس کی تشریح، آسمانوں تک چڑھ جانے سے مراد مشرکین کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ان سے کہا گیا ہے کہ تم تمام اسباب و ذرائع بروئے کار لا کر رب العالمین کی رحمت کے خزانوں اور اس کے اقتدار و اختیار میں تصرف تو کر کے دکھاؤ۔ کہا جا رہا ہے تمہارے بڑے دعوے ہیں، ذرا آسمان میں جا کر کچھ کمال تو دکھاؤ، اپنا کوئی اختیار استعمال کر کے تو دکھاؤ، کچھ ہے تمہارے پاس۔ اوقات دکھا دی گئی ان کو۔ علمی بات، نبوت کا مقام تو بہت اونچا ہے، کسی کو نبوت کی نعمت سے سرفراز کرنے کا اختیار تو بہت بڑا اور عظیم الشان کام ہے۔ مشرکین مکہ تو اس مادی دنیا کی معمولی چیزوں کے دینے اور چھیننے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ مراد ہے کہ نبوت کا معاملہ تو بڑا عظیم الشان معاملہ ہے، چھوٹے سے معاملات میں بھی ان کا اختیار نہیں چلتا۔ سورہ حج کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا، ایک مکھی بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے، مکھی ان کے بتوں کے سامنے سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو یہ بیچارے بت کچھ چھین نہیں سکتے،
چھڑا نہیں سکتے، اتنے کمزور بت ہیں، تو ان کو پکارنے والے مشرکین بیچارے کتنے کمزور ہوں گے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 11، جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک چھوٹا سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح، لشکر سے مراد، اس سے مراد کفار مکہ کا لشکر ہے، کئی لشکروں سے مراد، اس سے مراد سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والے اور حق کی مخالفت کرنے والے لشکر ہیں۔ پچھلوں کا انجام بار بار بیان ہوا، آگے اگلا نقطہ اسی تعلق سے ہے۔ مشرکین مکہ کو وعید، اس آیت میں مشرکین مکہ کو بھی سابقہ جھٹلانے والے لشکروں کی طرح شکست و ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے۔ پچھلوں کو دیکھو، پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیا، قوم سمود، قوم عاد ہلاک کر دیے گئے نا، تمہارا انجام بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگلی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 12، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح علیہ السلام نے اور عاد نے اور میخوں والے فرعون نے۔ یہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں، میخوں والا فرعون، یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی، پھر دہرا لیتے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ جب وہ کسی کو سزا دیتا تھا تو اسے چت لٹا کر ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا، استغفر اللہ، بڑے سے کیل کہیں وہ گاڑ دیتا اور سزا دیتا، معاذ اللہ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب لشکر کے ساتھ نکلتا تھا تو خیمے لگانے کے لیے بہت سی میخیں بھی ساتھ رکھتا تھا خیموں کو قائم کرنے کے لیے، اور ایک رائے کے مطابق اس کی سلطنت کا استحکام مراد ہے کہ بڑی سلطنت اس کو ملی ہوئی تھی، مگر پھر کیا ہوا، اللہ نے اس کو اور اس کے لشکر کو، فرعون اور آل فرعون کو، اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 13 سورہ صاد، وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اُولَئِكَ الْأَحْزَابُ، اور قوم سمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور ایکا والوں، شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، یہی وہ لشکر ہیں۔ آیت نمبر 13 ہے، تشریح کرتے ہیں، اصحاب الایکا کا تعارف، اہل مدین یعنی جنگل والے جن کی طرح شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، یہ واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ پچھلی قومیں جو گزر چکی اور مٹ چکی ان کا ذکر آ رہا ہے تنبیہ کے طور پر۔ جھٹلانے والے لشکروں کا انجام، قوم سمود، قوم عاد اور اصحاب الایکا، یہ سب لشکر شکست اور ہلاکت سے دو چار ہوئے جب انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا، توحید کی دعوت کو رد کیا، پیغمبروں کا معاذ اللہ مذاق اڑایا، پیغمبروں کی معاذ اللہ بے ادبی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو مٹا ڈالا۔ یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ مشرکین مکہ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اللہ ان کو تنبیہ فرما رہا ہے۔ اگلی آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 14، إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا بس میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 14 کا ترجمہ، اس کی تشریح، سابقہ اقوام کا جرم، قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، آل فرعون، قوم سمود اور اصحاب الایکا وغیرہ کا جرم یہ تھا کہ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور پھر عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ان قوموں کا انجام، ان سب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور یہ واقعات تفصیل سے ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ آج کے سبق کی آخری آیت ہے سورہ صاد، آیت نمبر 15، وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ، اور یہ لوگ صرف ایک سخت چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں، چیخ اور چنگھاڑ سے مراد، اس چیخ سے مراد نفخہ اولا ہے، سور پھونکا جانا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے جو خاصا طویل اور مسلسل ہوگا، اور اس کے درمیان معمولی سا وقفہ بھی نہیں ہوگا، اور اس نفخہ کو کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ زوردار آواز آئے تو تکلیف ہوتی ہے نا، تھوڑا سا وقفہ آ جائے تو راحت ہو جاتی ہے، نہیں، مسلسل ہوگا، بہت طویل ہوگا، اور اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علمی بات، تھوڑا سا ایک علمی نقطہ، مفسرین کرام نے فواق کے کئی معنی بیان کیے، مثلا واپس ہونا، بہت ہی قلیل مہلت، پھیرنا، افاقہ، سکون اور ہوش، تھوڑا سکون مل جائے۔ اور فواق اس وقفے کو بھی کہتے ہیں جو اونٹنی کو دہنے اور پھر دودھ اتارنے کے لیے چھوڑ دینے اور پھر دہنے کے درمیان ہوتا ہے۔ اب تو بچوں کو بھی یہ تھوڑا تھوڑا ہی معلوم ہوتا ہے کہ دودھ دہنا یعنی جانور میں سے دودھ نکالنا، اس میں تھوڑا گیپ دیا جاتا ہے، وقفہ۔
دونوں مرتبہ کے دہنے کے وقفے کو فواق کہا جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے جتنا اونٹنی کا دودھ نکالنے کے دوران تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، اتنا وقفہ بھی نہیں ہوگا، وہ جو سور پہ پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام، منفقہ بہت طویل اور مسلسل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، یہی دعا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ صاد کی 15 آیات کا مطالعہ کیا۔ تھوڑی سی آواز آپ کو اگر گرا محسوس ہوئی ہو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تو معذرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو اپنی مغفرت عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اور اگلی کلاس میں سورہ صاد کی اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔